बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल ताइफ के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आपको खुशामदीद। ये लेक्चर जमात शशम के तलबा और तालबात के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है, 31 लेक्चर नंबर 31, और मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस सायरा बानो। आज हम पढ़ेंगे अपनी दरसी किताब में मौजूद नज़म इत्फाक। नज़म इत्फाक आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 103 पर है। आप अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 103 खोलें, जिस पर नज़म है इत्फाक। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 103 खोल लिया होगा। सबसे पहले हम नज़म की पढ़ाई करते हैं। नज़म के सबसे पहले ऊपर मुश्किल अल्फाज हैं। मैं आपके सामने इसकी पढ़ाई करती हूँ। आए आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। ना इत्फाकी, बुर्दबारी, मिलाप, बूंदें, मसल, लुत्फ, एका, ये थे मुश्किल अल्फाज। अभी हम नज़म की पढ़ाई करते हैं। हमेशा मिल के रहने के नतीजे नेक होते हैं, वही कुछ लुत्फ होता है जहाँ दिल एक होते हैं। यही एका तो रास्ता कामयाबी का दिखाता है, यही एका तो हर मुश्किल में अपने काम आता है। जो हूँ आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर। जो हूँ आपस में दुश्मन, रहम उन किस्मत के मारों पर। मिसल मशहूर है दो मिल के भारी हूँ हजारों पर। वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहाँ ना इत्फाकी है। सबक देती है हर शय जिंदगी के कारखाने में, मिलाप आपस का है सबसे बड़ी ताकत ज़माने में। डियर स्टूडेंट्स, हमने नज़म इत्फाक की पढ़ाई की, जो कि हमारे लिए नसीम अमरोही ने लिखी, यानी नज़म इत्फाक के लिखने वाले नसीम अमरोही हैं। अभी इस नज़म में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके मायने जानते हैं, यानी मतलब पढ़ते हैं। अल्फाज मायने, यानी अल्फाज है हमारे पास। लुत्फ, लुत्फ का मायने है मज़ा। एका, एक होना। इत्फाक या सलूक। ना इत्फाकी, ना इत्फाकी का मतलब है इत्फाक ना होना। सूख जाना, सूख जाना का मतलब है खुश्क हो जाना। सबक देना, सबक देना के मायने हैं नसीहत देना। किस्मत के मारे, अल्फाज है किस्मत के मारे, यानी बुरी किस्मत वाले या बदनसीब। मिसल,
مثل کے معنی ہے کہاوت یا مثال. بربادی، بربادی کا مطلب ہے تباہی. بوندیں، بوندیں کا مطلب ہے قطرے. پھر ہے ملاپ، ملاپ کے معنی ہے میل جول. تو یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ، ان کے مطلب یا معنی. ابھی ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں. شعر ہے: ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں. تشریح: اس نظم میں شاعر ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جو لوگ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں ان کا انجام بہتر اور اچھا ہوتا ہے. انہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا یا انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی. وہ زندگی کا صحیح مزہ اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے دل آپس میں ملے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں اور آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں. شعر نمبر 2: یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے. ایکا یعنی ایک ہونا، اتفاق ہونا. ابھی تشریح ہے شعر کی. شاعر کہتا ہے کہ یہی ایک ہونا کامیابی کی علامت ہے. یعنی اگر آپس میں اتفاق ہے، آپس میں ہم سب ایک ہیں تو وہ ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے یا کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی ہمارا ایک ہونا، ہمارا اتفاق کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے، کیونکہ قوموں کا عروج و زوال ان کے اتحاد میں مضمر ہے، یعنی چھپا ہوا ہے. یعنی جو قومیں اتفاق سے رہتی ہیں، اتحاد سے رہتی ہیں، ان قوموں کا عروج و زوال یعنی ان کی کامیابی یا ان کی پستی یا ان کی ناکامی اس اتحاد پر مشتمل ہوتی ہے، اس اتحاد میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس اتحاد میں مضمر ہوتی ہے. جو قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں پھر کامیابی ان کے قدم چومتی ہے اور بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتی. وہ اپنے اتحاد سے ہر مشکل کو حل کر سکتی ہیں. آگے شعر نمبر 3: جو ہوں آپس میں دشمن رحم ان قسمت کے ماروں پر، جو ہوں آپس میں دشمن رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر. تشریح ہے: جو لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی حالت پر رحم آتا ہے. یعنی اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر ہمیں رحم آتا ہے، ترس آتا ہے. ایسے لوگ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ بد نصیب ہوتے ہیں جو آپس میں ہر وقت
लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पर जो हर वक्त एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं, ऐसे लोगों पर हमें तरस आता है, रहम आता है। इन बदकिस्मत लोगों पर रहम की नज़र डाली जा सकती है। मशहूर कहावत है, यानी मिसल मशहूर है कि एक अकेला होता है और दो मिलकर 11 बन जाते हैं। यानी अगर एक अकेला इंसान है तो वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके साथ कोई दूसरा मिल जाए, दूसरा उसके साथ आपस में, यानी दो लोगों में इत्फाक हो, तो इत्फाक से दो की बजाय 11 बन जाते हैं और उनमें इत्फाक की ताकत आ जाती है, इसलिए वो हज़ारों का मुकाबला कर सकते हैं। यानी एक अकेला भारी हो। मिसल मशहूर है कि एक अकेला जो है वो इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो दो लोग आपस में इत्फाक कर लें तो दो मिलकर 11 बन जाते हैं और वो हज़ारों पर भारी हो सकते हैं, यानी हज़ारों का मुकाबला मिलकर कर सकते हैं। जब दो लोग आपस में इत्फाक और इत्तेहाद से रहते हैं तो हज़ारों को ज़ेर कर सकते हैं, हज़ारों लोगों को शिकस्त दे सकते हैं अपने इत्फाक और इत्तेहाद से। अगला शेर है, वो बूंदें जो बिखर कर एक दम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। तशरीह, इस शेर में शायर कहते हैं कि बारिश के मिसाल देते हैं। इस शेर में शायर हमें बारिश के कतरों की बूंदें, यानी छोटे छोटे कतरे, उनकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर बारिश की बूंदें अलग अलग ज़मीन पर गिरें तो एकदम से बिखर जाती हैं, सूख जाती हैं, यानी इनका ज़मीन पर कुछ असर नहीं होता। यानी जब बारिश होती है तो बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब ज़मीन पर एक एक होकर थोड़ी थोड़ी गिरती हैं तो वो उनका कोई असर नहीं होता, वो तनहा होती हैं और गिरते ही ज़मीन पर वो सूख जाती हैं, यानी ख़त्म हो जाती हैं, वो मिट्टी में मिलकर मट्टी बन जाती हैं। लेकिन अगर ये बूंदें लगातार मुसलसल मिलकर ज़मीन में आए, यानी कहते हैं कि मुसलसल मिलकर बहुत सी बूंदों की शक्ल में, बहुत से कतरों की शक्ल में ज़मीन पर मुसलसल गिरती रहें, मुसलसल गिरें तो ये तेज़ बारिश बन जाती हैं। बारिश का ये पानी फसलें और अनाज उगाने का सबब बनता है और सब कतरों के इत्फाक और इत्तेहाद ही की बदौलत ये मुमकिन होता है। अब इस शेर में डियर स्टूडेंट्स हमें शायर ने बारिश के बूंदें, यानी बारिश के कतरों की मिसाल दी है कि बारिश की छोटी छोटी बूंदें जब एक एक अलहदा अलहदा ज़मीन पर गिरती हैं तो उनकी कोई कदर कीमत नहीं होती, क्योंकि वो ज़मीन पर जैसे ही गिरती हैं तो वो सूख जाती हैं। इस तरह वो उनका यानी ख़त्म हो जाता है, उनकी कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन अगर यही छोटी छोटी बूंदें मिलकर मुसलसल ज़मीन पर गिरती रहें तो वो बहुत ज़्यादा असर रखती हैं, यानी वो लगातार मुसलसल गिरने वाली बारिश की बूंदें सबको फ़ायदा पहुंचाती हैं, यानी उससे पानी की फसलें, उनके पानी से, यानी बारिश की बूंदों के पानी से फसलों और अनाज को भी फ़ायदा होता है। और ये सब किस वजह से होता है? बारिश के कतरों के इत्फाक और इत्तेहाद की बदौलत, इत्तेहाद की वजह से। शेर नंबर 5 है, नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है। नहीं कुछ डर अगर मिल बैठने की शान बाकी है, वहीं होती है बर्बादी जहां ना इत्फाकी है। इस शेर में शायर कहते हैं कि अगर तुम इकट्ठे और मुत्तहिद और आपस में एक होने की नेमत तुम्हारे अंदर मौजूद है तो फिर तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं।
یعنی اگر تم اکٹھے ہو، تم میں اتفاق ہے، تم متحد ہو اور آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو، آپس میں ایک ہو، آپس میں مل کر ایک ہو کر کسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو، تو یہ تمہارے لیے ایک ایسی نعمت ہے جو تمہارے اندر بہت بڑی طاقت پیدا کرتی ہے۔ پھر جب تم میں اتفاق ہے، اتحاد ہے، آپ لوگ آپس میں ایک ہیں، تو تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس اتفاق کی وجہ سے تم ایک مضبوط طاقت اور قوت بن جاتے ہو۔ بلا خوف و خطر تم زندگی یعنی بلا خوف و خطر یعنی بغیر خوف اور خطرے کے تم زندگی گزار سکتے ہو جب تم میں اتفاق اور اتحاد ہے، آپس میں مل کر بیٹھنے کی، آپس میں مل جل کر رہنے کا حوصلہ ہے، تو پھر تمہیں بے خوف زندگی گزار سکتے ہو۔ تمہیں کسی سے کوئی بھی ڈر نہیں ہے، کیونکہ تمہارے پاس اتفاق اور اتحاد کی طاقت موجود ہے۔ یاد رکھو، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جن میں اتفاق نہیں ہوتا، یعنی ایسی قومیں جن میں اتفاق اتحاد نہیں ہوتا، تو وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے۔ وہ منتشر ہو کر اپنے وجود اور طاقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ منتشر یعنی بکھر کر، یعنی وہ قومیں جن میں اتفاق نہیں ہوتا، نا اتفاقی ہوتی ہے، وہ بکھر جاتی ہیں، منتشر ہو جاتی ہیں اور اپنے وجود اور طاقت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ نا اتفاقی کا انجام کیونکہ بربادی ہے، نا اتفاقی انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے، سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ زندگی کی ہر شے ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتی ہے، یعنی ہم زندگی کی ہر شے سے اتفاق اور اتحاد کا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں طاقت ہے، یعنی اگر ہم مل جل کر رہیں گے، اتفاق سے رہیں گے، تو اس میں برکت بھی ہوگی اور وہ اتفاق، وہ اتحاد ہمارے لیے ایک طاقت ہوگا۔ جو لوگ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، کامیابی ان کی قدم چومتی ہے، یعنی اتفاق سے، اتحاد سے رہنے والے لوگوں کی زندگی کامیاب ہوتی ہے، کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، اور جو لوگ نا اتفاقی سے رہتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس شعر میں شاعر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم آپس کے ملاپ سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی ہماری زندگی کی کامیابی کا راز آپس میں مل جل کر رہنے سے ہے، آپس میں اتفاق سے ہے۔ جب ہم اتفاق سے رہیں گے، آپس میں پیار و محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو زندگی کی ہر کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہم ایک کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اتفاق سے نہیں رہتے، نا اتفاقی کا شکار ہوتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے کسی مشکل وقت میں کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا نہیں سکتے، یعنی اگر کسی پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے اور ان میں اتفاق نہیں ہوتا، تو اس پریشانی میں ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آتا، نہ ہی وہ اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں، جبکہ متحد ہو کر کام کرنے والے ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو متحد ہوتے ہیں، جن میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے، آپس میں پیار و محبت ہوتا ہے، وہی لوگ دنیا میں کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ان کی زندگی خوشحال گزرتی ہے، یعنی ہمیشہ وہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟
اپنے اتفاق اور اپنے اتحاد کی طاقت کی وجہ سے۔ اس لیے اتفاق اور اتحاد جو ہے بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری تشریح نظم اتفاق کی۔ اس میں ہم نے اتفاق اور اتحاد کا پڑھا، یعنی اتفاق آپس کا جو اتفاق ہے، آپس کی جو محبت ہے، وہ بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ہم سب کو اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے، کیونکہ اتحاد ہی ہمارے لیے زندگی میں سکون اور کامیابی لاتی ہے۔ ہم نے اس نظم اتفاق میں پڑھا کہ زندگی کا مزہ بھی وہیں ہوتا ہے جہاں سب لوگ دل سے ایک ہو جائیں، اور یہی اتفاق اور اتحادی ہمارے لیے کامیابی کا زینہ ہے، ہمارے لیے کامیابی کی سیڑھی ہے، اور اسی اتفاق سے ہم بڑی سے بڑی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں شاعر نے اس نظم میں یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو آپس میں اتفاق اور محبت سے نہیں رہتے، ہمیں ان لوگوں پر، ان بد نصیب لوگوں پر ترس آتا ہے۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتفاق سے محروم ہوتے ہیں، اتفاق سے نہیں رہتے اور ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ جب ایک اکیلا انسان ہوتا ہے تو وہ زندگی میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اور جب ایک کے ساتھ دوسرا مل جائے تو وہ 11 بن جاتے ہیں، اس میں 11 لوگوں کی طاقت آ جاتی ہے۔ اور پھر شاعر نے ہمیں بارش کے قطروں کی مثال دی ہے کہ بارش کے وہ قطرے جو ایک ایک کر کے زمین پر گرتے ہیں تو وہ فنا ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ لیکن وہ بارش کے قطرے جو مسلسل، یعنی مل جل کر مسلسل لگاتار گرتے رہتے ہیں، تو وہ ایک طاقت بن کر زمین پر گرتے ہیں، ان سے زمین کو بھی فائدہ ہوتا ہے، زمین سیراب ہو کر فصلوں کو اچھی فصلیں اگتی ہیں ایسی زمین سے جو بارش کے مسلسل گرنے والے پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اتفاق اور محبت سے رہتے ہیں ان کو کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، وہ ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اور کامیابی ہمیشہ ان کے قدم چومتی ہے، کیونکہ دنیا میں ہمیشہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن میں اتفاق اور اتحاد جیسی نعمت پائی جاتی ہے، اور وہ قومیں جو اتفاق سے نہیں رہتی، متحد ہو کر نہیں رہتی، تو بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی ہماری آج کی نظم اتفاق۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یہ تشریح سمجھ لی ہوگی۔ ابھی یہ تشریح آپ اپنی کاپیوں پر، اردو کی کاپیوں پر لکھیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔